السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں اور ساتھیوں، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ مسئلہ ہے قرآن شریف کی عظمت کے تعلق سے، قرآن کریم کے ادب کے تعلق سے۔ قرآن کریم کا ادب ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے۔ مسلمان چاہتا ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ ادب کا سلوک ہمیشہ اس کا جڑا رہے۔ قرآن کریم کو احترام کے ساتھ اونچی جگہ پر رکھا جاتا ہے اور اس کو ہر ممکن بے ادبی سے بچایا جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کریم ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ خاص کر کے جو بچے ہمارے مدرسوں میں آتے جاتے رہتے ہیں، ان کے ہاتھ سے چلتے چلتے کبھی کلام پاک گر جاتا ہے، کبھی گھر میں صفائی کے دوران خواتین کے ہاتھ سے قرآن کریم گر جاتا ہے، اور کبھی کسی نہ کسی وجہ سے اس طرح سے نہ چاہتے ہوئے بھی بھول سے، غلطی سے قرآن کریم کے ساتھ ایسی بے ادبی کا سا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں جن کے دل میں قرآن کریم کی عظمت ہے، ان کے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ قرآن کریم گر گیا ہے تو اس کا مجھے گناہ لگے گا، اور اس کے گناہ کے کفارے کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ اور اسی لیے بہت ساری چیزیں اس تعلق سے لوگوں کے اندر چلی ہوئی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم گر جائے تو اتنا گیہوں کفارے میں دینا پڑے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم گر گیا ہے تو اتنا روپیہ صدقے میں دینا پڑے گا۔ اس قسم کی باتیں بہت سارے لوگوں میں چلی ہوئی ہیں۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا قرآن کریم گر جائے تو کفارے میں گیہوں دینے پڑتے ہیں یا کچھ روپیہ صدقہ کرنا پڑتا ہے؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب آج ہم آپ کے سامنے اس ویڈیو میں بیان کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، قرآن کریم کی عظمت اور اس کا احترام اور اس کے ساتھ ادب کا سلوک کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے اسی ادب کی وجہ سے قرآن کریم کے لیے یہ ضروری بنایا گیا ہے کہ قرآن کریم بغیر وضو کے ناپاکی کی حالت میں چھونا بھی منع ہے۔ قرآن کریم کو چھونے کے لیے، اس کو ٹچ کرنے کے لیے وضو ضروری ہے۔ ناپاکی کی حالت میں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، یہ اتنی مقدس کتاب ہے۔ تو یہ قرآن کریم، اس کا ادب اتنا ضروری ہے کہ اس کے لیے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کریم کی طرف پیر پھیلانا، اس کی طرف پیٹھ کرنا یہ بھی منع ہے۔ قرآن کریم کو جہاں رکھا جائے گا اونچی جگہ پر رکھا جائے گا، دوسری ساری کتابیں اس سے نیچے ہوں گی، قرآن کریم اس کے اوپر ہوگا۔ یہ ادب ضروری ہے اور ہر مسلمان کو کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ ادنا سی بھی بے ادبی اگر جان بوجھ کر کی جائے، جانتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے قرآن کریم کے ساتھ بے ادبی کا تعلق کیا جائے گا، اس کو حقیر سمجھا جائے گا، تو اس شخص کا ایمان رخصت ہو گیا ہے۔ تو اس لیے اس کا ادب ضروری ہے۔ لیکن ادب دل میں ہونے کے باوجود اگر غلطی سے، بھول سے، نہ چاہتے ہوئے قرآن کریم کے ساتھ کوئی بے ادبی ہو گئی، قرآن کریم ہاتھ سے گر گیا اور اس کے ساتھ کوئی ایسی گستاخی والا معاملہ ہو گیا جو نہیں چاہتے تھے، بھول سے ہو گیا ہے، تو اس میں اللہ جل شانہ کی طرف سے جب غلطی سے معاملہ ہوا ہے تو کوئی کفارہ، کوئی گناہ اور اس کی کوئی سزا نہیں ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے اللہ جل شانہ کا یہ معاملہ ہے کہ جو چیزیں غلطی سے ہو جاتی ہے، خاص کر کے یہ قرآن کے ادب کے تعلق سے کہ غلطی سے ہو گیا ہے تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، اس لیے اس کا کوئی کفارہ، کوئی صدقہ اور اس کی کوئی سزا شریعت میں نہیں رکھی گئی ہے۔ البتہ بچوں کے ہاتھ سے گر گیا ہے تو بچوں کو سکھانے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے اگر آپ ایسا کہہ دیں کہ بیٹا تمہارے ہاتھ سے قرآن گر گیا ہے تو تم تھوڑا سا روپیہ صدقہ کر دو، تربیت کے لیے اگر ایسا کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ آپشنل چیزوں میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی بچے سے نہیں لیکن بڑے آدمی سے قرآن کریم گر گیا ہے، اسی طرح سے خواتین کے، عورتوں کے ہاتھ سے گر گیا ہے تو اس پر بھی کوئی کفارہ، کوئی روپیہ صدقہ واجب نہیں ہے۔ ہاں، اپنی طرف سے اپنے دل کے اطمینان کے لیے کہ مجھ سے قرآن بھول سے ہی چاہے گر گیا، لیکن گر گیا ہے تو اپنے دل کے اطمینان کے لیے اگر کوئی صدقہ نکالنا چاہے تو نکال سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ جو کرے اپنے لیے کرے، دوسروں پر تھوپنے کے لیے نہیں۔
اپنے سے گر گیا ہے تو اپنے خود نکالنا چاہے تو نکال سکتے اپنے دل کے اطمینان کے لیے، لیکن یہ دوسروں پر تھوپنے کے لیے نہ ہو کہ تم سے قرآن گر گیا ہے تم نے صدقہ نہیں نکالا، تم سے قرآن گر گیا ہے تم نے کفارہ نہیں نکالا۔ یہ دوسروں کے لیے نہیں ہے، اپنے لیے ہے کہ اگر دل کے اطمینان کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس پر کچھ روپیہ وغیرہ صدقہ کر دیجئے، لیکن ساتھ میں ضروری ہے کہ دوسری مرتبہ ایسی غلطی نہ ہو جائے، اس کا خیال کیا جائے۔ تو یہ تھا مسئلہ، اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں قرآن کریم کے ساتھ ادب کا اور قرآن کریم کے ساتھ تدبر کا، اس پر عمل کا، سلوک کرنے کے ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔